امام حسین نماز پڑھنے سے خوش ہوں گے، امام حسین محرم شریف کے ڈھول بجانے سے خوش نہیں ہو۔ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، میں کہا شوق سے دو، لیکن بڑ نگر والوں میں پوچھتا ہوں محرم کے نام پہ ڈھول بجانے تاشے بجانے والوں کس لیے بجاتے؟ ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھو، ابن جریر کو پڑھو، اتنا بڑا مفسر لکھ رہا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول کیسے بجتے؟ ڈھول کہاں بج رہے تھے؟ کوفہ میں یزیدی بجا رہے تھے، ملک شام میں یزیدی بجا رہے تھے۔ میرے بھائیوں پوچھتا ہوں سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کون تم کو بتا گیا؟ امام حسین نے ڈھول بجایا، امام زین العابدین نے بجایا معاذ اللہ، سیدہ زینب نے، استغفر اللہ۔ سوچو کیا بکتے ہو؟ یہ محبت ہے؟ یہ محبت 14ویں صدی میں تمہارے دل میں آ گئی اہل بیت کی؟ غوث پاک نے کبھی کیا؟ غریب نواز نے کبھی کیا؟ اور ایک بات میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اگر ڈھول بجانے کا شہادت امام حسین پہ اتنا ہی خوش عشق ہے اور خوشی ہے تمہیں، تو کبھی سوچا جس دن شہزادہ علی اکبر کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تم اس دن ڈھول بجا رہے ہو؟ شہزادہ قاسم کا سر جس دن کاٹ دیا گیا تھا تم اس دن ڈھول بجا رہے ہو؟ 6 مہینے کے معصوم کو باپ کی گود میں شہید کر دیا گیا تم اس دن ڈھول بجا رہے ہو؟ جس دن رسول اللہ کی داڑھی شریف کربلا کی شہادتوں کو دیکھ کے بکھر گئی، زلفیں بکھر گئی، آنکھوں میں آنسو اور پورے وجود پہ خون خون کے قطرے، اس دن تم ڈھول بجا رہے ہو؟ مجھے گالی دیتے ہو، کہتے ایک ایسا سید ہے جو ڈھول بجانے کی محرم میں مخالفت کرتا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا شوق سے مانو، ہمیں ماننا ہی کوئی ماننے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اتنی ضرور ہے اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو یاد رکھنا، اگر یہی عشق ہے، میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ڈھول بجانے والوں اگر یہی عشق ہے تو حسین کے 18 سال کے بیٹے کی شہادت پہ ڈھول بجانے والوں، جس دن تمہارا 18 سال کا بیٹا کبھی کچل کے مرے گا نا، اس دن ڈھول بجانا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ موت کے دن ڈھول بجانا کسے کہتے ہیں۔ جب تم اپنے لاڈلے کی موت پہ ڈھول نہیں بجاتے تو تم 72 لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے کے دن کیسے ڈھول بجاتے؟ تمہاری عورتیں میک اپ کر کے گھروں سے نکلتی کیسے میلے کے لیے؟ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے عاشورہ کے دن پاؤڈر اور سرخی لگا کے اور سج دھج کے گھر سے نکلنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کیا لوگ حدیث نہیں پڑھتے؟ جس دن رسول اللہ اپنی قبر سے نکل کر کربلا کے میدان میں پہنچے، بدر کا ہنگامہ حضور کی زلفوں کو بکھیر نہ سکا، احد اور خندق کا ہنگامہ حضور کی زلفوں کو بکھیر نہ سکا، لیکن کربلا کی شہادتوں کا حضور پہ یہ اثر پڑا، حضور کی زلفیں بکھر گئی، حضور کی داڑھی شریف بکھر گئی، داڑھی شریف پر گرد و غبار چومنے لگے، حضور کے ہاتھ میں کانچ کی شیشی ہے، حضور کا پورا وجود خون کے دھبوں سے اٹا ہوا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ خواب دیکھ رہی، حضرت عبداللہ ابن عباس خواب دیکھ رہی، قربان الشوام یا رسول، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جانیں قربان، حضور یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا آج میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، میں صبح سے لے کے اب تک اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا تھا، اس دن تم سنیے تم ڈھول بجاؤ گے؟ سوچو تو صحیح نا امام کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ اس دن تم ناچو گے؟ اس دن تمہاری عورتیں میک اپ کر کے گھروں سے نکلے گی؟ کیا گزرے گی؟ ہم نے مولا حسین کی قدر نہ کی، ان کی عزت نہ کی۔ ارے وہ دن تلاوت کا دن ہے، وہ دن عبادت کا دن ہے، وہ دن خرافات کا دن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے، مجھے ایک شخص نے کہا ایک ایسا سید ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی شہادت کے دن ڈھول بنانے سے نقارہ بجانے سے منع کرتا ہے، میں اس کو سید نہیں مانے۔ میں کہا شوق سے ہم اپنے آپ کو منانے کب نکلے، لیکن اتنی دعا ضرور کرتا ہوں، اے اللہ جو اس وقت تو ڈھول بجا رہے ہیں ان کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ کرنا جنہوں نے شہادت حسین پہ ڈھول بجایا ہے، اور ہمارا حشر ان کے ساتھ کرنا جو اس دن ڈھول بجانے کی بجائے سجدے میں جانے دے رہے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، جاؤ بجاؤ جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنے مسلک کو بدنام کر رہے ہو، مولا حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے خرافات سے توبہ کرو۔ وہ دن امام حسین نے سر سجدے میں دیا، سجدہ کرو، کٹے ہوئے سر نے تلاوت کیا، تلاوت کے عادی بنو، عبادت کرو، علم پہ محنت کرو، ایجوکیشن پہ محنت کرو، تعلیم کو ہم کرو،
اور نیک بنو، پرہیزگار بنو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس کے رسول کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اہل بیت پوچھیں گے ہم نے تو شہادتیں دی تھی، ہمارے خون کا یہی صلہ دیا کہ ہم شریعت بچاتے رہے اور تو شریعت کو کاٹتا رہا، بتا او منافق۔ تو اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ابھی سدھر جاؤ، ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔